جی تنقیدی سوال پوچھوں، کیونکہ آپ حوصلہ رکھتے ہیں اور بڑی دانائی سے جواب دیتے ہیں. شکریہ. میں نے یہ سنا ہے، آپ میری تصحیح فرمائے گا، کہ 5 کروڑ 6 کروڑ اس تعداد میں بھی عوام اربعین چیلم میں عراق کی طرف جاتی ہے. یہ سچ ہے؟ ایسا ہے؟ اگر یہ سچ ہے، اگر ہاں یا نہ میں بتائیں تو میں اس میں مزید سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں؟ بالکل، آپ خود مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ، آپ کو خدا توفیق دے، آپ جائیں خود مشاہدہ کریں گے اس بات کا انشاءاللہ. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر 5 کروڑ 6 کروڑ تعداد میں اہل ایمان ہیں اور وہ جاتے ہیں، اتنی ہی تعداد میں حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ حج کی مکمل تعداد 40 لاکھ 50 لاکھ سے اوپر میں نے کبھی نہیں سنی، کروڑ کا فگر نہیں ٹچ کرتا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین سے محبت ہے اور بیت اللہ سے محبت نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں تبتی رکھ پہ ہاتھ رکھنا. ٹھیک ہے، نفس پہ ہاتھ رکھنا، تبتی نفس پہ ہاتھ رکھنا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی نا، جب جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑا وہاں پر آپ نے، تو یہ جملہ کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، پروردگار لوگوں کے قلوب میں ان کی محبت کو ڈال دے. تو اولاد اسماعیل میں تو رسول خدا بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی. ٹھیک ہے، اور یہ جزا ہے خداوند متعال کی طرف سے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. یا دوسری جو قرآن مجید کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ خود قرآن کے کلیے ہیں کہ جب آپ خدا کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کی حرمت کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، اے حسین آپ نے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو ہم بھی آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، جیسے کہ رسول خدا کے ساتھ وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. تو ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ لوگوں کی اللہ کے گھر کی طرف توجہ نہیں اور امام حسین کی طرف توجہ زیادہ ہے. یہ خود امام حسین کی طرف توجہ زیادہ کر رہا ہے. یہ اس بات کی طرف توجہ ہے کہ اگر امام حسین یعنی احرام کو تبدیل کر کے مکے سے نہ نکلتے تو آج وہ حرمت اللہ کے گھر کی نہ ہوتی جو آج اللہ کے گھر کی حرمت ہے، بلکہ آج اگر اذانیں اور آج اگر نمازیں ہو رہی ہے تو امام حسین کی قربانی کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب کوفہ شام میں جب خطبے دیے گئے اور دشمنوں کی طرف سے جب اذانیں دلوائی گئیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب آوازیں آئی تو فوراً جناب زینب اور امام سجاد نے یہ جملہ کہا کہ بتاؤ یزید اور یزید کے ماننے والوں، یہ نانا تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں؟ یہ جتنی بھی قربانی ہم نے پیش کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ اللہ کا گھر آباد رہے. اب دوسرا مرحلہ کہ دیکھیں کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں کہ یہ تدبیری معاملات ہیں. اگر سعودی عرب کی حکومت بہترین انداز سے تنظیم کرتی ہے، معاملات کو بہترین انداز سے ٹیکل کرتی ہے، آپ نے دیکھا 2 سال پہلے کتنے حجاج کرام شہید ہو گئے تھوڑی سی ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ہر ایک آدمی ہمیں یہاں پر قربانی ایثار کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر کمانے کی نیت نہیں ہوتی، یہاں پر اقتصاد کی نیت نہیں ہوتی، یہاں قربانی اور ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. بنسبت اس کے آپ دیکھیں حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے. وہاں پر یہ بھی حقیقتیں دیکھی جائیں گی کہ معاشی لحاظ سے جو حج کرنے والا حج کرنا چاہتا ہے اس کو کتنا اب تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا. آدمی غریب آدمی سوچ نہیں سکتا. مفتی صاحب کے پیکج میں جائیں گے تو بہت ہی مہنگا. ہاں، مگر آپ جب امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج بھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک جوان نے کہا میری جیب میں ٹکا پائی بھی نہیں ہے مگر ہر چیز مجھے فری مل رہی ہے، پانی فری مل رہا ہے، کھانا فری مل رہا ہے، سب کچھ اتنا اہتمام ہو رہا ہے. اگر اللہ کے گھر میں بھی اتنا اہتمام ہو اور بہت اچھے طریقے سے اہتمام ہو تو مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی اللہ کے گھر میں بھی لوگ اتنے ہی آئیں گے. مگر یہاں سوال یہ ہے جو خادمین حرم کہلاتے ہیں یہ ان پہ سوال آتا ہے. میرے محبت اور میرے عشق میں کبھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپوں یا اللہ کے گھر کے زیارت کی طرف جاؤں، مگر یہ وہ افراد ہیں جو صحیح طریقے سے، کیونکہ ان کا ہدف فقط اور فقط کیا ہے؟ پیسے کمانا ہے. کیونکہ یہ صحیح طور پر اللہ کے گھر اور اللہ کے حرم کی خدمت نہیں کر رہے. ابھی چند دن پہلے کی خبر ہے کہ انہوں نے تو اب مورتیاں رکھنا بھی شروع کر دی. جو جگہ بت شکنی کی جگہ تھی جہاں سے رسول خدا اور امام علی نے بتوں کو توڑا تھا، آج دوبارہ
انہی جگہوں پر بتوں کو لایا جا رہا ہے. تو یہاں پر لوگوں کی محبت میں کمی نہیں ہے, یہاں پر لوگوں کی توجہ میں بھی کمی نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ جانتا ہے جب اللہ کے گھر پہ نظر پڑتی ہے تو انسان کا دل پسیج ہو جاتا ہے, انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ خدا کا جمال, وہ خدا کا جلال, انسان تڑپ جاتا ہے. بےعینی وہی کیفیت یا اس سے کم کی کیفیت نہیں ہوتی جب امام حسین کے روزے کو انسان دیکھتا ہے. یہ وہ اسی لیے نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی شعائر ہیں, جہاں پر اللہ کی یاد آتی ہے, جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, ان میں سے یہ چیزیں ہیں. تو یہ معاملات تدبیری اور مس مینجمنٹ کے ہیں. حسین کی طرف لوگ اتنے آتے ہیں, جس گھر کو حسین نے بچایا اس کی طرف کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر مینجمنٹ بہت اچھی ہو تو بہت عمدہ.